ہمارے ملک میں کوئی سیاسی جنگ قانونی سپورٹ کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی، اسی طرح کوئی قانونی جنگ بھی سیاسی مداخلت کے بغیر جیتنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ہر سیاسی مسئلے میں عدالتوں کو گھسیٹ دیا جاتا ہے اور ہر قانونی مسئلے پر سیاست شروع کر دی جاتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 جج صاحبان کی ٹرانسفر پر بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کو لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر کیا گیا ہے، جسٹس خادم حسین سمرو کو سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ٹرانسفر کیا گیا ہے، جبکہ جسٹس محمد آصف کو بلوچستان ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا گیا ہے۔ آج ان تینوں ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز سننا بھی شروع کر دیے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل، ایڈیشنل اٹارنی جنرل سمیت سرکاری وکلاء کی ٹیم نے ان کو خوش آمدید کہا، جبکہ وکلاء نے عدالتی بائیکاٹ کیا۔ کاز لسٹ کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس 3 جبکہ جسٹس محمد آصف کے پاس 2 کیسز سماعت کے لیے آج مقرر کیے گئے۔ اسلام آباد کے وکلاء نے ججز کی ان ٹرانسفرز کے خلاف بائیکاٹ کیا اور کنونشن بھی منعقد کیا، جس میں وکلاء نے تقاریر بھی کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد بار کونسل نے ججز کی ٹرانسفر اور سینیورٹی کو لے کر مخالفت کی۔ ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم پہ ایسے فیصلے مسلط کیے جائیں کہ جو ہمارے لیے انتہائی ناگوار ہیں۔ جب تک 26 آئینی ترمیم کا فیصلہ نہیں ہوگا تب تک آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا، چاہے اسلام آباد میں آپ باہر سے جج لائیں گے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ ہم نہ کسی سیاسی جماعت کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، نہ ہم حکومت کا بریف ہولڈ کرتے ہیں، اور ہم پنجاب بار کونسل کی جو آج پریس ریلیز جاری ہوئی، ہم اس پہ بھی اظہار افسوس کرتے ہیں۔ دوسری جانب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اعلامیے میں کہا کہ ججز کی ٹرانسفرز اور نئی تقرری جو ہے وہ نئی تقرری نہیں ہوئی، ٹرانسفر ہونے والے ججز کی سینیورٹی برقرار رہے گی۔ یعنی اگر جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں جانے کے بعد ان 3 ججز میں سے کوئی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنتا ہے تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کوئی اعتراض نہیں، جبکہ اسلام آباد کی 3 بارز نے اس پر اعتراض کیا ہے۔ اس حوالے سے چیف جسٹس پاکستان جسٹس یاحیہ افریدی نے بھی اہم بیان دیا کہ وفاق پورے ملک کا ہے، آرٹیکل 200 کے تحت یہ اچھا اقدام ہے، مزید ججز بھی دیگر صوبوں سے آنے چاہیے۔ ججز کی ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک بلوچی بولنے والا جج آیا ہے اور سندھی بولنے والا جج بھی آیا ہے۔ ناظرین، چیف جسٹس کے اس بیان کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی جانب سے لکھے جانے والے خط کا جواب بھی ایک طریقے سے ہی کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 10 ججز کام کر رہے ہیں اور 3 مزید ججز کے آنے سے تعداد 13 ہو گئی ہے۔ اب انہی میں سے کوئی ایک نیا چیف جسٹس بنے گا۔ سپریم کورٹ میں 8 نئے ججز کی تعیناتی کے لیے 10 فروری کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس عامر فاروق کی سپریم کورٹ میں ایلیویشن ہو جائے گی۔ امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینئر جج لاہور ہائی کورٹ سے آنے والے جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں گے۔ یہ اس وقت کیا سرائیاں ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے فیصلہ تو تبھی ہوگا جب یہ معاملہ جو ہے وہ فارملی جوڈیشل کمیشن میں جائے گا، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان سے پہلے جو ہے، یہ بات تو فیکٹ ہے کہ ان سے پہلے جسٹس محسن اختر کیانی جو تھے وہ سینئر موسٹ جج تھے، اور ٹریڈیشنلی جو سینئر پیونی جج ہوتا ہے وہی نارملی چیف جسٹس بنتا ہے۔ لیکن پچھلے سال جوڈیشل کمیشن نے 26ویں آئینی ترمیم کی روشنی میں ایک نیا رول متعارف کرایا جس کے تحت سینیورٹی کے رول کو بائی پاس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 3 سینئر موسٹ ججز کے پینل میں سے سلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان یاحیہ افریدی کو بھی 3 سینئر ججز کے پینل میں سے چنا گیا اور جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کو سپر سیڈ کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم سینیورٹی پر 3 نمبر پر تھیں، یہاں جسٹس شجاعت علی خان اور جسٹس باقر نجفی کو سپر سیڈ کیا گیا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں سب سے سینئر جج جسٹس محسن اختر کیانی تھے، لیکن حالیہ ٹرانسفرز کے بعد یہ سینئر موسٹ نہیں رہے۔ ان ججز کی ٹرانسفر جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کی گئی، جو کہتا ہے کہ the president may transfer a judge of a high court from one high court to another high court, but no judge shall be so transferred except with his consent and after consultation by the president with the chief justice of Pakistan and the chief justice of both the high courts. یعنی ان 3 ججز کی ٹرانسفر پر متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز بھی رضامند تھے
اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ ناظرین، حکومت نے سارے معاملے میں بہت سمارٹ پلے کیا ہے۔ بظاہر کوئی آئینی اور قانونی خلاف ورزی نہیں کی گئی، سب آئینی دائرہ کار میں رہ کر کیا گیا ہے، لیکن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ عمران خان کی 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نظر ثانی کی اپیل جو ہے وہ چند روز میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے، جس پر ابھی بینچ بننا ہے۔ ججز ٹرانسفر اور مختلف بینچوں کا قیام آئندہ چند روز مزید خبروں میں جو ہے وہ گرم رہے گا، کیونکہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے ہاں سیاسی اور قانونی معاملات ہمیشہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔